جب یہ گراؤنڈ میں کھڑے تھے اور انڈین ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لی نہیں رہی تھی، انہوں نے بھی صبر کا مظاہرہ کیا، کھڑے رہے، کیونکہ وہ تو چاہتے تھے کہ شاید جب یہ ہٹ جائیں گے تو ہم کسی اور سے لے لیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارا جو چیئرمین ہے وہ وزیر داخلہ بھی ہے، اور اس نے ٹیم کو بھی پھر بعد میں تھوڑا دہشت گردوں کی طرح ہینڈل کیا کہ وہ ٹرافی گاڑی میں رکھ کے ساتھ لے آئے۔ اب پورا انڈیا ٹرافی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو ان کا یہ روپ بھی ہے۔ دوستو، یہ بندہ سندھ کا گورنر کامران ٹیسوری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ محسن نقوی ٹرافی چور نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ایشیا کپ میں دہشت گرد جیسے ٹریٹ کیا۔ اب دہشت گرد بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جس کی فیکٹری ہے پاکستانی ساری دنیا کو دہشت گردی ہی پروڈیوس کیا ہے اور ساری دنیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ آج آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو کہ ہم نے اس کو ایز اے دہشت گرد ٹریٹ کیا۔ یہ بہت زیادہ فنی بات ہے۔ ان کے پلیئر آتے ہیں گراؤنڈ میں دہشت گرد جیسے ایکٹ کرتے ہیں۔ ہم کو سلوٹ کرنا ہے اسکائی کو، جس نے پہلے ہی میچ میں کہہ دیا کہ یہ دیش جو ہے پاکستان، یہ نہ پاکستان ایک دہشت گرد کنٹری ہے۔ اب اور بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، اب اور بھی ریسپیکٹ زیادہ ہو رہا ہے اسکائی کے لیے کہ صحیح بات کی تھی۔ محسن نقوی ٹرافی چور کے بارے میں دوستو ایک اور نیوز بھی آ رہی ہے کہ اس نے ٹرافی کسی سیکرٹ جگہ پر موو کی ہے۔ کہاں پر بھی ہو، آپ کے گھر میں ہو، کار میں ہو، دبئی میں ہو، جہاں پر بھی ہو، یہ ٹرافی انڈیا کی ہے، باہر جائے گی یہ ٹرافی، اور کوئی بھی بی سی سی آئی کی طرف سے یا کوئی پلیئر نہیں آئے گا کلیکٹ کرنے کے لیے، آپ ہی خود بھیجو گے۔ اب یہ پاکستانی جو کر رہے ہیں اور پاکستانی جو دکھا رہے ہیں، یہ وہی نفرت، یہ وہی باتیں، ان لوگوں کی کام یہی ہے کہ دہشت گرد کو پروڈیوس کرو، دہشت گرد کے فیکٹری لگا دو اور پھر بلیم کسی اور پر ڈالو۔ اور تو اور دوستو، ایک چور دوسرے چور کو بیک نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا؟ یہ کامران ٹیسوری جو ہے یہ سب سے بڑا چور ہے۔ اس نے چوری کے جو سارے ترکیبیں ہیں یہ سکھائی ہے محسن نقوی چور کو۔ یہ محسن نقوی چور ان کا شاگرد ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون شاگرد ہے کون استاذ ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑے ثبوت ہے اس کامران ٹیسوری پر۔ ہم لنک لگاتے ہیں ڈسکرپشن میں، سارے نیوز کے لنک لگاتے ہیں۔ ایکچولی یہ بندہ 15-16 سال پہلے ایک موٹر سائیکل کی چوری میں پکڑا گیا تھا۔ پھر ان کے بعد ان کی فیملی بزنس ہے جس کا ٹیسوری گولڈ کے نام پر، یہ گولڈ کا کام کرتے ہیں۔ گولڈ چرانے میں بھی ان کو حراست میں لیا گیا تھا۔ ان کے بعد اس بندے نے، اس کی فیملی نے 80 ایکڑ کی زمین جو ایکچولی ایک قبرستان تھا، اس پر ایک سٹی بنائی گولڈ سٹی کے نام پر۔ ریئل اسٹیٹ کا سکیم بھی کیا ہے اس لوگوں نے۔ تو وہاں پر بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بندہ جو سندھ کا گورنر ہے، اور سب کو پتا ہے کہ کراچی سندھ کے صوبے میں ہے، تو کراچی میں یہ باتیں ہمیشہ چلتی جا رہی ہے۔ موٹر سائیکل پر کوئی بندہ آیا، پستول نکال لی، مارنے کی کوشش کی، موبائل چھین لیا، یہ کیا وہ کیا۔ ڈائریکٹلی ویڈیو ہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے کہ بھائی صاحب مارنا نہیں لیکن موبائل چوری کرو۔ یہ پاکستان کا ایک گورنر کہہ رہا ہے اوپنلی کہ چوری کرنا الاؤڈ ہے۔ یہاں پر بھی محسن نقوی جو وہاں پر کھڑا ہے، یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، یہ ہے پاکستان انٹیریئر منسٹر، یہ ہے ایشین کرکٹ کونسل کا چیئرمین۔ اس کے سامنے بول دیا بھارتی کرکٹ ٹیم کو آپ نے دہشت گرد جیسے ٹریٹ کیا، اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ خود دہشت گرد ہے پاکستانی، اور چور بھی ہے اوپر سے، اور خود ہی یہ کامران ٹیسوری کو بھی پتا ہے کہ یہ کتنا بڑا چور ہے۔ تو وہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ آپ مارنا مت، موبائل چوری کرو، چوری الاؤڈ ہے۔ اگر بلیو نہیں آتا آپ کے ساتھ کلپ شیئر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کلپ کامران ٹیسوری کا۔ جو بھی قاتل ہیں میں تو ان سے بھی یہ کہوں گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں، کہ آپ کسی شخص سے اگر کچھ چھین بھی رہے تو چھیننے کی حد تک
تو سمجھ آتی ہے بات، لیکن کسی کو جان سے مار دینا تو اس کو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں کوئی ایسی بیرونی سازش بھی شامل۔ تو دیکھا دوستو، مارنا نہیں لیکن چوری کرنا الاؤڈ ہے، چوری کرو۔ یہ سندھ کا گورنر ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ چوروں کو کہہ رہا ہے کھلے عام چوری کرو، کیونکہ یہ اس چوری میں خود بھی ہے۔ یہ پولیس کسٹڈی میں تھا، اس کو ٹرانسفر کیا جا رہا تھا جب اس نے اس 80 ایکڑ زمین کی وہ جو سکیم تھا وہ کیا تھا گولڈ سٹی کے نام پر، تو یہ بندہ وہاں سے تس نس ہو گیا۔ ٹرانسفر کے دوران ہی اس نے پیسے دے کر بھائی صاحب بندہ بھاگ گیا، غائب۔ اور تو اور یہ بین ہے یو اے ای میں، دبئی میں یہ بندہ بین ہے، یہ اتنا بڑا کرمنل ہے۔ اب کرمنل آتے ہیں اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہتا ہے، اور بھارتی کرکٹ ٹیم کو انڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ اب کرمنل اور دہشت گرد چور وہ آتے ہیں کسی اور پر بلیم لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی ہنسی کی بات۔ ہنسنے کی بات اس لیے ہے کہ پاکستانی وہ منافق، ذلیل، حرامی، نکمے، ناپاک، نہ مسلمان، نہ مرد، بے غیرت لوگ ہیں یہ، کہ یہ اپنے گریبان میں کبھی بھی نہیں جھانک کر دیکھیں گے، کبھی بھی اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا کے پاک لوگ ہیں، کیونکہ یہ تو کلمے پر بنے ہیں، یہ اس کو تو چورن کھلانا ہے لوگوں کو۔ اور پراؤڈ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی نے ٹرافی کو چرایا اور پھر گاڑی میں لے کر آیا۔ اب یہ بات ہو گئی، اس چیزوں پر یہ لوگ پراؤڈ کرتے ہیں۔ ہم تو یہ آنے والے جو نومبر میں یہ میٹنگ ہوگی آئی سی سی میں، اس میں بہت زیادہ بڑا چلان کٹنے والا ہے محسن نقوی پر، اور محسن نقوی کے نسل یاد رکھیں گے، اور آئی سی سی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بی سی سی آئی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ویڈیو ثبوت کی طرح سامنے لا کے یہ بندہ وہاں پر کھڑا ہے اور پاکستان کا ایک گورنر اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور یہ صرف سن رہا ہے اور آنکھیں نیچے اور ہنس بھی رہا ہے اپنے ساتھ۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی اوقات، یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت۔ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے حرامی اور دہشت گرد لوگ ہیں۔ دہشت گردی کا وہ لمٹ اس لوگوں نے کراس کیا ہے۔ جیسے کہ ٹی ٹی پی والے پہلے ان کی ہیرو تھے، اب ان ٹی ٹی پی والوں کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تو دہشت گرد ہی نہیں ہو ٹی ٹی پی والو، آپ تو مارو، جتنا بھی مار سکتے ہو اندر گھسو اور تس نس کرو اس لوگوں کو۔ اس طرح ہی بلوچستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ہر ایک مظلوم کے ساتھ جو وہاں پر ظلم ہوا ہے پاکستان میں اور ظلم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تاکہ ان بیکاریوں کو، ان حرامیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دے۔ اب آتے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو، کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد جیسے ٹریٹ کیا ہے۔ اب ایک گند کی اولاد، وہاں پر کرکٹ کا میچ چل رہا تھا، آپ کے پلیئر AK-47 کا پوز کر رہے تھے۔ ارے گند کی اولاد، وہاں پر کرکٹ میچ چل رہا تھا، وہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ، وہ پلیئر اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، اپنے لوگوں کے لیے اس نے سٹینڈ لیا، اور آپ لوگوں کی حرکتیں صرف ہی دہشت گردوں جیسی تھی، اور ان کے اوپر بھی آپ لوگوں نے ٹرافی چرائی۔ پھر بھی بھارتی کرکٹ ٹیم یا بی سی سی آئی بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، بلیو میں بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ اب بھی اس لوگوں میں حوصلہ ہے۔ اگر یہ لوگ پٹھان ہوتے بھائی صاحب تو اندر گھس کر ہی ٹرافی واپس لیتے۔ آپ نے یہ جو ٹرافی کو موو کیا ہے کسی سیکرٹ جگہ، جہاں پر بھی چھپا سکتے ہو چھپاؤ۔ In the end of the day یہ ٹرافی آپ خود ہی بھیجو گے۔ آپ یہ کہہ رہا ہے یہ بندہ کامران ٹیسوری کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محسن نقوی انٹیریئر منسٹر ہے۔ ابے الو کے پٹے، اس لوگوں نے اسی ہی وجہ سے ٹرافی کلیکٹ نہیں کی ہے کہ یہ بندہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر ٹرافی لینی تھی، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ارے الو کے پٹے، اگر آپ میں اتنی سمجھ نہیں ہو، یہی محسن نقوی میں اتنی سمجھ نہیں ہو، تو تھوڑا جا کر نیوز پڑھو، بی سی سی آئی کے سٹیٹمنٹ پڑھو، جا کر دنیا سے
पहले इंफॉर्मेशन उठाओ भाई साहब, फिर बाद में आ जाओ। जैसे हमने इंफॉर्मेशन आप कामरान टिसूरी के बारे में, सब आपने जो स्कैम किया था जमीन का, जो कब्रिस्तान था एक्चुअली, आपने जो बैग चुराई थी, आपने जो वहां पर गोल्ड का वो जो लफड़ा किया था वहां पर चोरी की थी, आप जो दुबई में बैन हो, सारे हमारे पास है, सारे मीडिया में पढ़े हैं, हमने पढ़ा और आपके बारे में बात ही की। इस तरह होता है, इस तरह होता है जब कोई स्टेटमेंट देता है, जब जैसे कि अब हम देते हैं कि कामरान टिसूरी आप चोर हो, उसके सबूत हमने दे दी। जैसे हम कहते हैं मोहसिन नकवी आप चोर हो, उसका सबूत सारे दुनिया के सामने है कि आप चोर हो। आपके नस्ले चोर थे और आप चोर ही रहोगे। जो देश फर्जी देश बना है, जिसकी हिस्ट्री नहीं है, जो चोरी पर बना है, जिसका काम चोरी है, जिसका काम दहशतगर्दी है, वो और क्या कर सकेंगे? यही मीडिया पर आकर सस्ते नशों की असर दिखा रहे हैं कि सस्ते नशे कैसे असर करते हैं। वो मेडिसिन का इफेक्ट होता है भाई साहब। हर एक देश में उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि किस तरह उनका इफेक्ट को आप ढूंढो और कैसे समझो कि कितने देर बाद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये सस्ते नशे करके फिर मीडिया के सामने आते हैं, दिखाते हैं कि कितने देर बाद ये असर दिखाता है। यही पाकिस्तानियों की हालत है। गुलाम इब्ने गुलाम, आप गुलाम के गुलाम बन गए हो भाई साहब। आपकी आर्मी गुलाम और आप आर्मी के गुलाम, तो आपसे क्या गिला क्या शिकवा। ये ट्रॉफी का मामला, ये सारी बात, ये उलझने, ये हल हो जाएगी। इसका कोई भाई साहब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन पाकिस्तानियों का मुंह भी काला होगा, मोहसिन नकवी का मुंह भी काला होगा, और यही मोहसिन नकवी फिर से बीबीएन जैसे लोग आएंगे, कह देंगे कि मोहसिन नकवी ने तो जीता। ये तो वही सेलिब्रेशन की कौम है। हारने के बाद ये दुनिया की वाहिद कौम है जो जीतने से पहले ही सेलिब्रेशन, हारने पर सेलिब्रेशन होता है, हारने पर सेलिब्रेशन होता है। और इनका ये छोटा भाई खंगालू, वो जीतने से पहले सेलिब्रेशन करते हैं। रिजल्ट पता ही नहीं होता कि इस लोगों ने हारा है या जीता है, सेलिब्रेशन शुरू। और यहां पर ये लोग हार कर सेलिब्रेशन करते हैं। किस तरह के गंदे दो भाई है। तो दोस्तों आप भी लिख दो इस गंद के बारे में, इस गंदे लोगों के बारे में। इसके मुंह में कौन सा गंद घुस गया है जो बाहर ही नहीं निकलता, निकल गया है आज भी ना। कह दिया है कि भारतीय क्रिकेट टीम को, अरे भारतीय क्रिकेट टीम को का नाम जब आप लेते हो ना, अपने मुंह में ना ब्रश लगाओ 5-6 दफा, फिर बात करो भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में, या बीसीसीआई या भारत की गवर्नमेंट के बारे में। तो दोस्तों आप भी अपना ओपिनियन लिख दो कि गधे के बारे में, और उसके साथ जो दूसरा गधा है ये किस तरह के लोग हैं। ये थी हमारी वीडियो, और जय हिंद, जय अफगानिस्तान। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड